آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی کئی آیات میں قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت کو رکھا کہ اس کائنات کو چلانے والی، پیدا کرنے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں۔ ان آیات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ پہلے بھی آج بھی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی، قرآن کریم نے اس کو بھی یہاں رد کیا۔ لیکن قرآن کے انداز سے جہاں تک مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو، کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ شرک کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات جو لگتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی جائے۔ اس بات سے ہمارے اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی چھوٹی اور جامع ترین سورت سورہ اخلاص میں بھی اس بات کو دہرا دیا، لم یلد ولم یولد۔ اور میں اس آیت کا حوالہ بہت زیادہ دیتا ہوں، سورہ مریم کے آخر میں، ابھی گزرا سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا اللہ کی اولاد ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمہ کی لعنت اور نحوست سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے، زمین و آسمان پھٹ جائے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، سبحانہ، وہ کسی کو اپنی اولاد بنانے سے بالکل پاک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکہ، قرآن نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بھائی فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اور بعض اس بدترین حالت تک گئے جنہوں نے یہ کہا کہ جو جنات ہیں یہ اللہ کا سسرال اور ان کا اللہ سے تعلق، اور اللہ سورہ صافات میں ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ سورہ صافات میں قرآن نے فرمایا وَجَعَلُوا، ان لوگوں نے، بَيْنَهُ، اللہ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنات کے درمیان نسب ثابت کر دی۔ بعض لوگ ایسے بھی بدبخت ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی موجود تھے، اور حضرت مریم کو بھی اللہ کا۔ اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، وہ عجیب بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو پنج تن پاک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں۔ میں نے تو خود ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں پنجتن، جس نور سے اللہ خود بنے ہیں اسی نور سے اللہ نے پنجتن پاک کو بھی بنایا۔ اس طرح کے کلمات،
قرآن نے یہاں دو ٹوک فرمایا کہ اللہ تعالی کسی کو اپنی اولاد بنانے سے بھائی 100% کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیوں؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ جان نشین بنتی ہے، وہ نائب بنتی ہے۔ اولاد کا ہونا علامت ہے اس بات کی کہ باپ کے اوپر کسی نہ کسی دن زوال آنا ہے۔ اس لیے حدیث میں پوتے کے پیدا ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کہا گیا ہے کہ جناب اب پوتا ہو گیا ہے، اب آپ کی زندگی اختتام پر ہے، ذرا اپنی آخرت کو سیدھا کرو۔ اس لیے پوتے کا پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے کہ جناب اب آپ کی زندگی کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ دادا جی اب صرف خوشی اور مٹھائی نہ بانٹو، تھوڑا سا سنبھالو بھی اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کی بھی تیاری رکھو۔ تو اولاد کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی باپ نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، زوال پذیر ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توبہ نعوذ باللہ اگر اولاد ہو تو یہ خود بخود ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ پر کیا آنا ہے؟ زوال آنا ہے، اور اللہ کی ذات ہر طرح کے زوال سے 100% کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اولاد کا ہونا یہ محتاجگی کو بھی واضح کرتا ہے۔ آدمی کو بڑھاپے میں اپنی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے سہارے سے بھائی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اولاد کے لیے جو انسان نے جو فطری نظام بنایا، اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور انسان اپنی صنف کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام محتاجگیوں سے بھائی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ فرمایا قالوا، جن لوگوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اپنی اولاد بنائی ہے، سبحانہ، رحمان اس سے کیا ہے؟ سورہ زخرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں سب سے پہلے اس کی سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس سے کیا ہے؟ دیکھو ہر نامناسب بات کی جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس نامناسب بات کی نفی کے لیے کلمہ آتا ہے سبحان۔ اس لیے واقعہ معراج کو بھائی قرآن نے کہاں سے شروع کیا؟ سبحان الذی۔ کیوں؟ کافروں نے کیا کہا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کافروں نے کیا کہا تھا؟ معراج کا سفر کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی جھوٹ سے 100% کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے کلمہ تقدیس سے واقعہ معراج کا آغاز ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور ہم رکوع سجدے میں بار بار یہی عرض کرتے ہیں، ہمارا رب تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور آپ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے جو کلمات کہتے ہیں نا اپنے معبودوں کی، ان سب کلمات کو جمع کر لیں، پھر سجدے کے سبحان ربی الاعلیٰ سمجھ آتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سمجھ آتا ہے کہ یہ کلمہ تقدیس اللہ نے سجدہ میں ہمارے لیے کیوں رکھا کہ ہمارے رب میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے اور غلام ہیں، مکرمون، جن کو اللہ کی طرف سے عزت دی گئی، جن کو بھائی کس کی طرف سے عزت دی گئی ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، یہ بات میں اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ فرشتے اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی
ابھی پچھلے سے پچھلے درس میں آیا تھا بھائی حضرت جبرائیل کے کتنے پر ہیں؟ 400 پر ہیں، اور یہ جو پورا ہماری کائنات کا خلا ہے یہ حضرت جبرائیل کے صرف 4 پروں کا متحمل ہے۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک حضرت جبرائیل نے اس خلے میں 396 پر تو کھولے ہی نہیں۔ بھائی کتنے پر؟ وہ تو کھولے ہی نہیں، چونکہ وہ اس نظام میں سما نہیں سکتے، صرف حضرت جبرائیل کے۔ اب اتنی حضرت احادیث میں کیا آتا ہے، قوم لوط کی بستیاں جو تھیں جب ان کو اٹھایا وہ 17-18 بستیاں تھیں، حضرت جبرائیل نے صرف 1 پر سے ان کو اٹھایا اور الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اب حضرت جبرائیل کے لیے یہ ملک کے ملک ہلانا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں۔ فرشتوں کی طاقت کو دیکھ لیجئے، انسان کی روح نکلتی ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہ لاکھوں فوج رکھنے والے اگر یہ مقابلہ کر سکتے ہوتے تو جو فرشتے روح نکالنے آتے بھائی ان کا مقابلہ کر لیتے کہ نہیں؟ لیکن اتنی طاقتور مخلوق کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے سامنے ان کی نہیں چلتی، ان کی کوئی بات۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، یہ اللہ کے حکم کے بھائی کیا ہے؟ بھائی آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو حضرت جبرائیل نے بھائی معذرت کر لی کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا جناب میں اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ ہاں، قرآن یہ باتیں اس لیے بھی بیان کر رہا ہے کہ دیکھو فرشتے جب معصوم ہیں اور اتنی طاقتور مخلوق ہے، وہ اپنے اللہ، ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ بھائی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل کانپتے ہیں اللہ کے خوف سے تو بھائی میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ فرشتوں کے آگے ہے، وما خلفہم جو کچھ پیچھے ہے، ولا یشفعون یہ فرشتے نہیں سفارش کر سکتے، الا لمن ارتضی مگر جس کے لیے اللہ پسند کرے، وہم من خشیتہ مشفقون اور فرشتے اللہ کے ڈر سے مشفقون بھائی کیا کرتے ہیں؟ کانپتے ہیں۔ اس میں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک تو قرآن نے یہ فرما دیا کہ فرشتوں کے اوپر پوری گرفت ہے بھائی کس کی؟ اللہ کی۔ فرشتے اپنی من مانی اور اپنی مرضی، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حضرت جبرائیل کے آنے کا انتظار رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ زیادہ آیا کرو، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے لذیذ پرسکون لمحہ وہ ہوتا جب حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے۔ بھائی کس کی طرف سے پیغام آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے جیسا بندہ خواب میں اگر بیت اللہ کا طواف ہی کر لے تو 3 دن اس کی لذت نہیں جاتی۔ کیوں بھائی؟ اگر کسی خوش نصیب کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے تو وہ اپنے نصیب پر فخر کرے گا کہ نہیں؟ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام براہ راست کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل زیادہ آیا کرو، قرآن میں بھی یہ بات ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا عرض کیا آگے سے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا جی میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، میری مرضی نہیں چلتی، مجھے جب آرڈر ملتا ہے تو میں اس وقت جاتا ہوں۔ آپ حضرات کو پتہ سفر معراج میں جب اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر پہلے آسمان کے دروازے پر گئے تو حضرت جبرائیل بھی پہلے آسمان پر ڈائریکٹ داخل ہو دروازے پر دستک دی، پورے اوپر کے سسٹم نے پوچھا، اوکے کیا پہلے، جناب کدھر آئے ہو اور ساتھ کون ہے؟ بتایا۔ پھر فرشتوں نے آگے پوچھا ان کو بلایا ہے یا اپنی مرضی سے آئے؟ بتایا گیا جی ان کو بلایا گیا ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ پھر آسمان کے اوپر کے نظام کے دروازے کھولے گئے
تو قرآن فرما رہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرشتوں کے اوپر بھی 100% گرفت ہے بھائی کس کی؟ اللہ کی۔ دوسری بات ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے اللہ کے سامنے اسی کی سفارش کرتے ہیں جس کی سفارش کرنا اللہ کو بھائی کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور اس کی وضاحت احادیث میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ بھائی یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے سامنے کیا ہے؟ بھائی توجہ کیجئے ذرا، دعا اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سفارش۔ بھائی دعا کرنا، اگر کوئی بیمار ہو ہم دعا کر دیں اللہ فلاں کو شفا دے دے، تو ہم اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ تو پورے قرآن میں سورہ مؤمن میں بھی ہے، سورۃ الشورى میں بھی ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے بھائی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں بھی فرشتے جو ہیں وہ سفارش کریں گے۔ حدیث میں قرآن میں اتنا تو ہے کہ شب قدر کی رات میں حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل پھر کل قیامت والے دن گواہی دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے ان مسلمانوں کی جو شب قدر میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی بھی سفارش ہونی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سفارش بھی ہونی ہے، اور سب سے زیادہ سفارش کا جو کوٹا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے، ان اپنے امتیوں کے لیے جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ ہاں شرک نہ کیا ہو، جس نے شرک کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی ہرگز سفارش نہیں کروں گا۔ اس نے فرمایا ولا یشفعون، نہ سفارش کریں گے یہ الا لمن ارتضی، مگر اسی کی جس کے لیے سفارش کرنا اللہ کو پسند ہوگا۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے بھائی کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ دیکھو بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، یہ اعزاز کسی نبی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اوپر کے غیب کے نظام کو خود آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہو۔ تمام انبیاء غیبی نظام پر 100% ایمان رکھتے ہیں اور اپنی امت کو بتاتے ہیں، لیکن 1,24,000 نبیوں کو اوپر کے نظام کا جو پتہ چلا وہ صرف وحی کے ذریعے چلا۔ بھائی صرف کس کے ذریعے چلا؟ وحی کے ذریعے۔ لیکن وہ آنکھوں سے مشاہدہ کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی مشاہدہ، کسی نبی کو اوپر کا مشاہدہ نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں لیکن وہ مشاہدہ لے کر ہمارے پاس دوبارہ واپس نہیں آئے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ ہمیں ان کے مشاہدے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، جب زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت مسلمانوں کو بتائیں گے اوپر کی کوئی بات، لیکن اوپر کے نظام کا 100% جو مشاہدہ کیا وہ صرف اور صرف کس نے کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کیا ہے۔ خواب میں تو بہت ساری مرتبہ کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں آنکھوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جنت کو، جہنم کو۔ اب ایک بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اس جملہ کو کھولنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا 7 آسمانوں میں ایک بالش کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں، اتنے زیادہ فرشتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آسمان پر ایک آواز محسوس کی، جس طرح پرندے اپنے پر ہلاتے ہیں نا، اس طرح کی ایک میں نے آواز محسوس کی، اور سارے فرشتوں پر ایک کیفیت آئی۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ سارے فرشتوں پر یہ کیفیت کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو یہ اپنی اطاعت اور فرما برداری اور وفاداری کے اظہار کے لیے
یہ سارے فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں، پھڑ پھڑاتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا روب اور اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف طاری ہوتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو قرآن نے اسی بات کو یہاں فرمایا، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اور دوسری بات تو میں بار بار یہاں ساتھ کہہ ہی رہا ہوں کہ بھائی جب فرشتے کانپتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجئے میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا حساب دینا، فرشتوں نے اپنی زندگی کا حساب، وہ اللہ کی مکلف مخلوق نہیں ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ مکلف مخلوق ہیں۔ اس لیے مسلمان جو ہے خصوصاً بھائی جب نماز پڑھے اس کے جسم پر ایک کیفیت ہو۔ فقہا نے فرمایا نماز پڑھنے کی کیفیت ایسی ہو، کوئی غیر مسلم کوئی دوسرا انسان اس کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ عام زندگی کی نارمل حالت میں نہیں کھڑا ہے، یہ کسی خاص کیفیت میں کھڑا ہے، یہ کسی خاص کیفیت میں۔ نماز کے ایک ایک رکن، ایک ایک لمحہ کی کیفیت میں یہ میرے اور آپ کے جسم سے یہ اظہار ہونا چاہیے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی۔ بھائی ان کے چہروں کی کیا بدل جاتی تھی؟ وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے، اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں کہاں کھڑا ہو رہا ہوں، میں کس جگہ۔ اگر مسلمان اس کو سمجھ جائے، میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر وہ موبائل کی وہ بنا رہے۔ جو اللہ کے نبی کی عظمت کو سمجھتا ہو اس کی موبائل کی طرف کہاں بھائی توجہ جائے گی؟ جو ملتزم کو بیت اللہ پر سمجھتا ہو کہ یہاں اللہ کی کیا تجلیات ہیں، اللہ کی کیا تجلیات ہیں، اس کو ان باتوں کی کہاں سمجھ آئے گی؟ ان باتوں کی کہاں سمجھ آئے گی؟ میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی 2-4 مہینے پہلے کوئی یہاں کے نوجوان گئے ہوئے تھے، تو مجھے رات کو کال کر دیجیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مفتی صاحب جی میں روزہ پر ہوں، آپ بھی سلام پیش کر لیجیے۔ اور میں کہا یار آپ کی بڑی مہربانی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پتہ نہیں عجیب سا رواج آ گیا، موبائل کے ذریعے وہاں کی سلامیں پیش کروا رہے تھے۔ وہ اس کا مطلب ہے جب موبائل نہیں تھے تو وہاں سلام نہیں جاتا۔ ابو داود کی حدیث کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ جو درود پڑھتے ہیں وہ مجھ پر کیا کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ بندہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر جا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہر چیز کے ہوش بھول جانے چاہیے۔ یہاں کہ تو صرف کیفیت کس کی طرف متوجہ ہو؟ تمام کیفیتیں صرف اللہ کے نبی۔ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں بس پھر بندہ غیر اللہ سے ہر چیز سے الگ تھلگ ہو جائے۔ بہرحال وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ آگے قرآن نے ایک بات فرض کر کے کہہ دی ہے سمجھانے کے لیے۔ دیکھو بھائی ذرا یہ بات اہم ہے۔ قرآن نے فرمایا اگر کوئی نبی یا کوئی فرشتہ خدائی کا دعویٰ کرے ہم اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی خدائی کا دعویٰ ہرگز نہ کیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں تھا، نہ کسی فرشتے نے کیا ہے، تصور ہی نہیں۔ لیکن قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے جناب خدائی کا دعویٰ اللہ کے ساتھ شرک یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس میں کوئی بڑے سے بڑا مقرب بھی اگر ملوث ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا الفاظ کا ترجمہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، ان میں سے جس نے یہ کہا انی الہ من دونہ، کہ یقیناً میں ہی الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، میں جو بات میں نے کہی ہے وہ ترجمے میں بالکل واضح ہے کہ نہیں؟ تو ہم اس کو بدلہ دیں گے کس کا؟ ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، یہاں ظالمین سے مراد شرک کرنے والے ہیں یا فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کو ہم اسی طرح کیا دیتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔
اب یہ رکوع پورا ہو گیا، اس پورے رکوع نے میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو کھولا کہ ہمارے رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اور ان کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیوں شریک نہیں ہے؟ اب اگلے پورے رکوع کی اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کر کے بار بار کہا ہے۔ اس پر تو غور کرو کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور نے کیا ہے یا صرف اللہ نے کیا ہے؟ جب یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں تو پھر الہ بھی اسی کو مانو، رزاق بھی اسی کو مانو، رب بھی پھر اسی کو مانو، اسی کو اپنا سارا کچھ مانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے ایک شریک درس ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی آگے کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے، اور ہمارے سارے جانے والوں کی اللہ جل جلالہ مغفرت فرمائے اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا